اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں ایک اہم مسئلہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ ملک ہندوستان میں لائف انشورنس کروانا کیسا ہے۔ یہ تو یاد رکھے، چونکہ ملک ہندوستان میں جو لائف انشورنس کمپنی ہے، کمپنی والے ہیں، یہ غیر قومی ہیں، لیکن کسی طرح سے معلوم کر لیجیے اس کا شیئر ہولڈر غیر مسلم نہیں ہے۔ تو اگر کنفرم ہو جائے کہ شیئر ہولڈر کوئی جو ہے مسلم نہیں ہے، پورے کے پورے غیر مسلم ہیں، تو اس صورت میں لائف انشورنس کروانا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو لائف انشورنس کروا رہا ہے اس کے لیے اس کو یقین ہو کہ میں 3 سال جو کم سے کم جو 3 سال ہے وہ میں اس کی قسطوں کو برابر جمع کر سکتا ہوں، یہ یقین ہو، یہ کم ہو اس کو، تب جا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس کو ڈاؤٹ ہو کہ میں یہ قسطیں جمع نہیں کر پاؤں گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر 3 سال اگر مسلسل ان قسطوں کو جمع نہیں کرتے ہیں تو وہ کمپنی وہ آپ کی جتنی رقم آپ جمع کر چکے ہیں وہ کمپنی وہ آپ کی رقم کو ضبط کر لے گی، آگے بونس وغیرہ نہیں دے گی۔ تو اسی لیے مسلمان کو نقصان ہوگا، تو اور مسلمان کا مال مسلمان کے مال کو نقصان پہنچے یا مسلمان کو نقصان پہنچے، یہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ تو اس کو یقین نہ ہو یا ڈاؤٹ ہو کہ میں قسطوں کو جمع کر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، ڈاؤٹ ہے یا یقین نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے لائف انشورنس کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کنفرم ہے کہ میں جمع کر سکتا ہوں ہر مہینے کم سے جو مدت سال ہے کہ 3 سال تک قسطوں کو میں ٹائم پہ جمع کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے جو ہے جائز ہے۔ اب کیوں ہے؟ حالانکہ اس میں پیسہ تو بڑھ کے دیا جاتا ہے، اگر مکمل 10 سال کا اگر وہ کھولا ہے، لائف کروا رہا ہے، تو اگر وہ 10 سال اگر پیسہ جمع کرے گا، پیسے تو بڑھ کے دیا جائے گا، تو کیا یہ سود نہیں ہوتا ہے؟ سود یہ ظاہری طور پر تو یہ سود نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں سود نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ملک ہندوستان کی جو کمپنیاں ہیں وہ غیر قوموں کی ہے، اور غیر قوم اور مسلمان کے درمیان یہ سود ہے ہی نہیں، کافر حربی اور مسلمان کے درمیان سود ہے ہی نہیں ہے۔ تو کافر حربی اگر خوشی سے وہ پیسہ بڑھ کے دے یا نفع دے تو اس کا لینا جو ہے جائز ہے۔ تو اس صورت میں مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ خوشی سے دے رہا ہے غیر قوم، تو اس صورت میں لینا جائز ہے۔ اسی وجہ سے ملک ہندوستان میں لائف انشورنس کروانا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو یقین ہو کہ میں مسلسل 3 سال جو اس کی قیمت ہوتی ہے کم سے کم منیمم کہ اتنے مسلسل 3 سال کنٹینیو وہ پیسے جو ہے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اب جا کے آپ وہ جائز ہے۔ چونکہ اگر 3 سال سے کم میں اگر آپ کوئی قسط جمع نہیں کیا تو کمپنی آپ کی دی ہوئی رقم بھی ضبط کر لے گی، تو شخص کے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے جس کو یقین ہو وہی ان کے لیے جائز ہے، اور جن کو یقین نہیں ہے تو ان کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ لائف انشورنس کروانا ملک ہندوستان میں صرف ملک ہندوستان، چونکہ یہ حکومت یہاں کی غیر قوم کی ہے، اور جو کمپنیاں لائف انشورنس والی کمپنی ہے وہ بھی غیر قوموں کی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں ملک ہندوستان میں جس کو یقین ہو کہ میں ہر مہینے جو قسطیں رہتی ہے 3 سال، جو اس کے جو ایک شرط رہتی ہے کہ اگر 3 سال آپ کنٹینیو اگر جمع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر جمع نہیں کر پاتے ہیں تو وہ جتنی رقم آپ کو اتنی رقم کمپنی دے گی۔ اور اگر پورے اپنے 10 سال آپ نے سال کا کرایا تو اگر پورے 10 سال جمع کر دیتے ہیں تو اس میں پیسے جو ہے بڑھ کے بھی دیے جاتے ہیں، یہ باضابطہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بڑھ کے پیسہ دیا جاتا ہے تو ظاہری طور پر وہ سود آتا ہے، انٹرسٹ پہ وہ لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ کافر حربی اور مسلمان کے درمیان چونکہ انٹرسٹ ہوتا ہی ہے، اور غیر قوم اگر خوشی سے آپ کو بڑھ کے دے تو اس کا لینا یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے لائف انشورنس کروانا
اس شخص کے لیے بالکل جائز اور درست ہے کہ جس کو یقین ہو کہ میں ہر مہینہ وہ پیسے انشورنس کے پیسے جو مہینے مہینے میں جتنی بھی رقم فکس کی گئی ہے 3 سال تک میں جمع کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے بے شک جائز ہے، درست ہے۔ اور جن کو یقین نہ ہو تو لہٰذا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس میں آپ کا مال وہ ڈوب جائے گا، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، آپ کی رقم جو ہے کمپنی ضبط کر لے گی اگر آپ وہ 3 سال سے کم میں اگر جمع نہیں کر پائے کوئی قسط کو، تو اسی وجہ سے چونکہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایک مسلمان نقصان اٹھائے، ان کا مال برباد ہو، اسلام کی اجازت نہیں۔ اسی لیے جس کو یقین نہ ہو ان کے لیے ناجائز ہے، اور جن کو یقین ہو ان کے لیے جائز ہے۔